بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی اور تخت بیان کرتے ہیں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کے لیے جلوس کا ارادہ فرمایا تو شیاطین یعنی جناتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک نادر الوجود اور عمدہ کرسی تیار کرے، جس کی صفت یہ ہو کہ جھوٹا مدعی یا گواہ اس کے دیکھنے سے ترانے لگے۔ چنانچہ تعمیری ارشاد میں ہاتھی دان کی ایک کرسی تیار کی گئی، جس کو جواہرات، یاقوت و مرجان، موتی اور زبرجد سے مزین کیا گیا اور جواہرات سے انگور کے درخت بنا کر اس کی گھیر دیا، جس میں سونے کے 4 کھجور کے درخت ایسے تھے جن کے شاخیں چاندی کی بنائی گئی، ان میں سے 2 درختوں کی چوٹی فردگد بنائی گئی، اور اس کرسی اور تخت کے دونوں گوشوں پر سونے کے 2 شیر تھے جن کے سروں پر سبز و زمرد کی ستون نصب کی گئی تھی۔ اس طرح شیاطین نے اس تخت کو ایسے سخت پتھر پر رکھا تھا جس کے نیچے سونے کا ایک شردہ بنا تھا جو اس تخت کو گھماتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے نیچے کے درجہ پر چڑھتے تھے تو کرسی اور تخت اپنے ان تمام سامان کے ساتھ جو اس سے متعلق تھا چکی کی طرح گردش میں آ جاتا تھا، اور گدھ اور مور اپنی بازو پھیلاتے تھے، شیر اپنے ہاتھ پھیلا کر دموں کو زمین پر مارنے لگتے تھے، اور ہر درجہ میں صعود پر یہی کیفیت پیدا ہوتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بالائی منزل پر پہنچتے تو دونوں گدھ مشک عنبر تیزی کے ساتھ تاج ان کے سر پر رکھتے تھے، اور تخت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد سونے کا کبوتر زبور پیش کرتا جس کو لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ ان کی دائیں جانب علماء بنی اسرائیل سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے، اور بائیں جانب معزز جنات چاندی کی کرسیوں پر۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کے جلوس فرماتے تھے۔ جب کسی معاملہ کی شہادت کے لیے گواہ آتے تو کرسی مہا اپنے سامان کی گردش میں آ جاتی تھی، اور شیر و گدھ اور طاؤس اپنے مذکورہ کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر گواہوں پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوتی اور سچ حق کے سوا کوئی جھوٹی شہادت نہ دے سکتی تھی۔ پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کرسی کو شاہ بخت نصر نے اپنی قبضے میں لے لیا، مگر جب اس نے اس پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو ایک شیر نے اپنے دائیں ہاتھ سے بادشاہ کی پھڑ لی اور قدم پر ایک ایسی چھاپ ماری جس کے باعث وہ کرسی پر چڑھ نہ سکا، اور اسی ضرب کی کرب و بے چینی میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور وہ کرسی شہر انطاکیہ روم شام کے دارالسلطنت میں باقی رہی، یہاں تک کہ اہل انطاکیہ سے کراس بن صدرس نے جنگ کی اور خلیفہ نے بخت نصر کو شکست دی۔ اس کے بعد کرسی بیت المقدس کی طرف لائی گئی، اور کوئی بادشاہ اس کرسی کے چڑھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ پھر اس کو صخرہ بیت المقدس کی پیچھے رکھا گیا، جس کے بعد آج تک اس کی کوئی خبر یا اثر معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں گئی اور کیا ہوا۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کی وسعت و ہیبت و دبدبہ اور انصاف کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کی ذات اور قدرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اس میں کی مخلوق میں اس قدر روب و دبدبہ ہے تو خود خالق کس قدر قادر مطلق اور روب و دبدبہ والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے ذات پر یقین کامل کے توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔